صاحب کیا جنت میں سب کو 72 حوریں ملیں گی؟ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ شہید کے بارے میں آتا ہے، یہ ہر آدمی کو 72 لے کے گھوم رہا ہے. تو جنت میں حور ملے گی. اب کسی کو 1 مل جائے گی، کسی کو 2 مل جائیں گی، کسی کو جن کو 4 کا شوق ہے ان کو 4 مل جائیں گی کم سے کم. تو یہ اعمال کی بیس پر ہے. شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 70 گانے کی لیرک پڑھنا، گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے، صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو، آدمی کہتے ہیں تجھے کیوں سناؤں میں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں، لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں، سننا نہیں ہے. پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا، اب ہم کبھی بس میں پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے، کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان، تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی، ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں، لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے، ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی. وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ، بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے. یہ ہماری ارینج میرج نہیں، ہماری محبت کی شادی ہے. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو، اسٹوریاں سنا دے گا. کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہو. ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے، ان فلموں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون. بینک میں کلرک کی جاب کرنا، بینک میں کوئی کلرک ہے جو سودی لین دین کے معاملات دیکھتا ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ محمد عبید. سودی بینک میں اگر کوئی کلرک ہے تو اس کی آمدن حرام ہے. کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، کھانے کے بعد پانی نہ پیو. سنا ہوگا آپ نے، سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے، یہ ہے فلانا ڈمکانا ہے. اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، شدید بھوک تھی آپ کو، شدید بھوک، پریشان ہو کے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر ملے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ، بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. مفتی صاحب میری منگیتر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ نامحرم ہے، کیا اس پہ مجھے ثواب ملے گا؟ بہت ثواب ملے گا آپ کو، بہت زیادہ ثواب، جنت الفردوس ملے گی آپ کو. حقیقت ہے، اور کیا، اس سے بڑا تو گٹکا کوئی ہے نہیں دنیا میں. اس سے بڑی چرس اور ہیروئن دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کی منگنی ہو گئی اور آپ اس سے باتیں نہیں کر. باتیں کرنا یہ چرس ہے، تو نہ کرنا یہ ایسے جیسے ہیروئن کو ہیروئن چڑھوا دو آپ، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور اس میں اس لڑکی کو دیکھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ بعد میں حاصل ہوتا ہے. آپ اگر ہی ہاں کر کے شروع ہو جاؤ نا اس سے بھی، تو اس کے دل میں اتنی بات تو آئے گی کہ یہ بندہ لڑکیوں کے معاملے میں جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا بہرحال نہیں ڈر رہا. بعد میں کبھی بھی اس کو بدگمانی کا موقع ملا تو بدگمان ہوگی، لیکن آپ ریزرو رہے، اس کو پتا چل جائے گا کہ یار جس کی شادی ہونے والی تھی اس سے یہ فری نہیں ہوا، تو جس سے شادی نہیں ہونے والی اس سے ان لڑکیوں سے کہاں سے فری ہوگا. اس کا رزلٹ بہرحال اچھا ہی نکلتا ہے. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں. یہ بتا دوں میں، یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں
کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹائم سے ایک دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا, اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا, اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے, زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. ان اللہ ماشاءاللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. تو ایک دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت, ابھی تو ٹائم ہوا نہیں, آپ پہلے سے پروفٹ دینے آ گئے. کہہ رہے ہیں یار اس میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب, کسی کی پیسے میری جیب میں ہونا میرے کو نیند نہیں آتی, بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ